ہم آج پڑھیں گے اسم کی اقسام۔ اب آپ نے اپنی پچھلی جماعتوں میں اسم کو پڑھا ہوا ہوگا کہ اسم جو ہے وہ کسی بھی نام کو کہتے ہیں، چاہے وہ نام شخصیت کا ہو، جگہ کا ہو، چیز کا ہو یا جانور کا ہو، تو کسی بھی نام کو ہم عربی میں لفظ یہ اسم جو ہے اردو کا بھی ہے اور عربی میں بھی اسم ہی کہتے ہیں۔ آج ہمارا موضوع ہے سب سے پہلے قواعد میں اسم مکبر۔ لفظ اسم مکبر جیسا کہ آپ جان رہے ہیں کہ مکبر لفظ جو ہے اکبر سے نکلا ہے اور اکبر کا مطلب ہوتا ہے بڑا۔ تو جب کبھی بھی کوئی اسم جو ہے وہ ایسا ظاہر کرے کہ وہ اس نام کی بڑائی ظاہر کرے تو ہم اس کو اسم مکبر کہتے ہیں۔ ہم مثال کے طور پہ لے لیتے ہیں جیسے چھاتا۔ آپ نے چھتری دیکھی بھی ہوگی نا چھوٹی سی، تو چھتری کا مطلب ہے چھوٹی چیز اور چھاتا بڑی ہو گئی۔ اسی طرح سے آپ کے یہاں چھوٹا سا ایک پلنگ ہوتا ہے، جب چھوٹے بچے کو لٹاتے ہیں تو ہم اس کو لٹاتے ہیں کھٹولا کہتے ہیں۔ آپ کی نانی دادی نے ذکر کیا ہوگا اس لفظ کا آپ کے سامنے، کھٹولا۔ تو کھٹولا کا جو بڑا لفظ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کھاٹ۔ تو اگر ہم مثال لیں اس میں مکبر کی تو وہ ہو گیا کھاٹ، ٹھیک ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس میں مسخر پہ۔ مسخر لفظ عربی کا زبان کا لفظ ہے۔ مسخر کا مطلب ہے چھوٹا، اور اصغر اس کا مادہ جو ہے وہ اصغر ہے۔ اصغر کا مطلب ہے چھوٹا۔ جیسے آپ سنتے ہیں قیامت صغریٰ، تو لفظ صغریٰ بھی اصغر سے ہی مشتق ہے۔ تو اصغر کا مطلب چھوٹا، یہ اسی سے نکلا ہے مسخر، یعنی ایسا اسم جو کسی بھی نام کی چھوٹائی کو ظاہر کرے، ہم اس کو اسم مسخر کہتے ہیں۔ جیسے ابھی ہم نے مثال لی چھتری، تو چھتری چھوٹی سی چیز جو سر میں بارش کے وقت میں یا دھوپ کے وقت ہم استعمال کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں۔ اب اگلا لفظ ہے اس میں صوت۔ صوت لفظ عربی زبان کا لفظ ہے۔ صوت کہتے ہیں آواز کو۔ ہم میں سے جب بھی کوئی انسان، جانور، پرندے، اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک اپنی اپنی آواز دی ہے۔ جیسے بھی سب کے یہاں بلیاں ہیں تو بلیاں ماں میاؤں میاؤں کرتی ہیں، آپ کوے کی آواز سنتے ہیں تو کوا کائیں کائیں کرتا ہے، طوطا ٹیں ٹیں کرتا ہے، میاں مٹھو کہتا ہے۔ تو یعنی ہر شخص کو اللہ تعالیٰ نے جو بھی جو ہیں وہ ان کی ایک آوازیں ہیں، اور ان آوازوں کو اگر ہم اپنی اردو کے جملوں میں کہیں دیکھتے ہیں تو اگر ہم ان سے قواعد کی روح سے ہم ان سے دیکھیں کہ اس جملے میں مثال کے طور پہ امی دیکھیں بلی آئی ہے میاؤں میاؤں کر رہی ہے، تو لفظ میاؤں میاؤں قواعد کے اعتبار سے کیا بنے گا؟ اس میں صوت بن جائے گا۔ اس میں آلہ۔ آلہ کہتے ہیں کسی بھی اوزار یا ہتھیار کو جس سے ہم کوئی کام انجام دیتے ہیں یا وہ کام کو لیتے ہیں اس آلے کے ذریعے، تو اس کو ہم اس میں آلہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر کیل ٹھوکی جاتی ہے ہتھوڑے سے، تو ہتھوڑا جو ہے وہ کیا ہے؟ اس میں آلہ ہے۔ اب یہاں پر ہم آپ کو بتا دیں قلم، تو قلم سے ہم ایک جہالت کی جنگ جیتتے ہیں اور ایک کام کرتے ہیں لکھائی کا، تحریر کا، تو قلم بھی ہمارا اس میں آلہ میں آتا ہے۔ اس میں ظرف زماں۔ لفظ زماں جو ہے وہ ظاہر کر رہا ہے کسی بھی زمانے کو۔ جیسے آپ صبح اسکول آتے ہیں، دوپہر میں واپس جاتے ہیں، شام میں اپنا ہوم ورک کرتے ہیں، رات کو بستر پر سو جاتے ہیں، تو یہ اس جملے میں آپ کی بہت سارے زمانوں کا ذکر ہے۔ جیسے کل آپ اسکول نہیں آئے تھے اور کل آپ آئیں گے، یا اگلے ماہ آپ کا نتائج ہوں گے، مارچ میں آپ کے سالانہ امتحان ہوں گے، تو یہ سب لفظ جو ہیں سب زمانے کو ظاہر کر رہے ہیں، صبح، شام، رات، دن۔ تو یہ اس میں ظرف زماں قواعد کے اعتبار سے ان کو ہم اس میں ظرف زماں کہتے ہیں۔ اسی طرح سے جیسا لفظ مکان ہے، تو مکان وہ جگہ جہاں پر رہا جاتا ہے یا کہیں پر کوئی چیز مقام ہے لفظ، تو مکان سے مراد وہ جگہ جہاں پر کوئی عمل، کوئی کام ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ نماز پڑھنے آپ کے ابو کہاں جاتے ہیں؟ مسجد میں۔ تو مسجد جو ہے وہ قواعد کے اعتبار سے اسم تو ہے، لیکن اسم کی کون سی قسم ہے؟ اسم مکہ۔ اسی طرح سے آپ اسکول آتے ہیں پڑھنے کے لیے، تو اسکول اسم تو ہے لیکن اس میں ظرف مکہ کہلاتا ہے۔ اسی طرح سے آپ شادی حال میں شادی اٹینڈ کرنے جاتے ہیں، تو شادی حال جو ہے وہ اس میں ظرف مکہ ہے۔ امید ہے آپ کو یہ سب تعریفیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اب ہم نے آپ کو ایک واٹس ایپ پہ بھی ایک یہ شیئر کیا ہے، میں نے آپ کو ایک پیراگراف دیا ہے، اس پیراگراف کو آپ نے ان جملوں کو غور سے پڑھنا ہے، اور پھر نیچے یہی سرخیاں، اب آپ اردو کی کیونکہ کلاس ہے تو ہم اس کو ہیڈنگ لفظ نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ لفظ۔ انہی سرخیوں کے تحت آپ نے اس پیراگراف میں سے وہ لفظ چن کر اور ان کے سامنے آپ کو لکھنے ہوں گے۔ ہم نے آپ کو جو عبارت شیئر کی ہے یا آپ کے ساتھ وہ کی ہے،
وہ یہ ہے کہ صبح سویرے ابا جان مسجد گئے، جاتے ہوئے گھر کی چابی ساتھ لے گئے۔ آج گھر میں شام سے ہی کچھ مہمان آنے والے تھے۔ طوطے کی ٹینٹیں اور بلی کی میاؤں میاؤں سے امی بے حد پریشان تھیں اور کہہ رہی تھیں کہ اس کو کہیں دور رکھوا دیا جائے۔ مجھے قلم نہیں مل رہا تھا کیونکہ مجھے شام کے لیے امی کی سامان کی فہرست تیار کرنی تھی۔ بھائی نے چھری اور سبزی لا کر امی کو دی کہ جلدی سے بنا دیجیے، آپا سالن بنائیں گی۔ آپا نے ہتھوڑی بھائی کو دی کہ پردے کے لیے کیلیں تو دیوار میں جلدی سے ٹھوک دیں۔ مہمانوں کے لیے ہال کمرہ صفائی کے لیے کھول دیا گیا تھا۔ وہاں جو کھٹولا تھا وہ چھت پر رکھوا دیا گیا تھا۔ اچانک ایسا ہوا کہ بادل گھر آئے اور بادلوں کی گڑگڑاہٹ سے میرا تو دل ہی دہل گیا۔ اس کو غور سے پڑھنا ہے، اس میں کچھ الفاظ ایسے ہیں، مثال کے طور پہ پہلا لائن دیکھیں گے آپ کہ صبح سویرے ابا جان مسجد گئے۔ اب صبح سویرے جو صبح لفظ جو ہے وہ آپ دیکھیے گا، اپنی تعریفیں جو ہم نے آپ کو بتائی ہیں کہ صبح جو ہے وہ کس کو ظاہر کر رہا ہے، وقت کو ظاہر کر رہا ہے، تو اس کو آپ لکھ لیں گی اس میں ظرف زماں کے سامنے۔ ابا جان مسجد چلے گئے، تو لفظ مسجد جو ہے وہ کیونکہ مقام کو ظاہر کر رہا ہے، اس کو آپ اس کے سامنے لکھ لیں گی۔ امید ہے آپ کو بہت اچھی طرح سے یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ جہاں کہیں اگر آپ کو کوئی الجھن، کوئی دشواری ہو تو آپ مجھ سے بھی پوچھ سکتے ہیں، اور دوبارہ سے جو یہ تعریفیں دی گئی ہیں اس کو دوبارہ سے پڑھیے گا، پھر پیراگراف میں ڈھونڈنے کی کوشش کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے، شکریہ۔